یہ میں آپ کو صرف ایک بات بتا رہا ہوں، صرف ایک مثال. اس طرح کی ہمارے پاس 85 مثالیں ہیں، 85. پھر 3 مہینے اردو، 3 مہینے انگریزی، پھر 6 مہینے میں ہم ان کو پرائمری کرا دیتے ہیں اگر ان کی ایج زیادہ ہے. تو اس کے بعد اگر وہ چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں، وہ اسکل سیکھنا چاہیں اسکل سیکھیں. لیکن اگر اس کے بعد یہ کہیں کہ نہیں بھی میں 14-15 سال کا ہو گیا ہوں، میں نے میٹرک کرنا ہے، تو پھر ہمارے پاس 1 سال کا ایکسلریٹڈ مڈل کا پروگرام ہے 6-7 کا، پھر ہم اس کو وہ کراتے ہیں. تو اس طرح 1 سال میں پرائمری ہو جاتی ہے، 1 سال میں مڈل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ 9th اور 10th 4 سال میں کوئی بچہ صرف 2.5 گھنٹے روزانہ، صرف 2.5 گھنٹے روزانہ دے کے میٹرک کر لیتا ہے. صبح میں وہ کارپینٹری کر رہا ہے، کسائی کی دکان پہ بیٹھ رہا ہے، وہ پلمبر ہے، وہ ویلڈر ہے، کچھ بھی ہے وہ کرتا رہتا ہے، اور شام میں 2.5 گھنٹے دے کے پرائیویٹ ایجوکیشن کر کے وہ میٹرک کر لیتا ہے. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ 20 سال ہو گئے، پورے ملک میں بہت سی جگہوں پہ چل رہا ہے، بہت سی جگہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا کام ہے. ایک ہمارا مونٹیسری ارلی چائلڈہڈ کا ٹریننگ سینٹر ہے ہمارا، جو کووڈ میں ہم نے آن لائن کر دیا تھا. تو کووڈ ہمارے لیے ایز سچ بہت بلیسنگ اس میں ہوئی کہ ہم نے بہت ساری نئی چیزیں انوینٹ کی پچھلے 2 سالوں میں. میں آپ کو 2 بتا دیتا ہوں. ایک تو ہم اپنی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کو، مونٹیسری ٹریننگ کو آن لائن لے گئے، تو اس سے پورے ملک کے لوگ جو ہے نا وہ ہم سے لنک ہو گئے. پہلے ہم صرف کراچی میں کام کر رہے تھے، اس وقت پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی 20 لوگ ہم سے آن لائن مونٹیسری ٹریننگ کر رہے ہیں. اچھا، دوسرا کام جو ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ الحمدللہ جو ہمارا سلیبس ہے نا، تو اسکولوں نے اور پیرنٹس نے ڈیمانڈ کیا کہ سر بچے گھر بیٹھ گئے ہیں، گھر بیٹھ کے ان کو کیسے پڑھائیں. کتابیں تو ہمارے پاس ہیں، ویسے بھی ہم نے ساری کتابیں اپنی جو ہے نا سلیبس کی وہ آن لائن فری ڈالی ہوئی ہیں ساری. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اب ان کو پڑھانا کیسے، اس کے لیے کیا کریں. تو ہم نے اپنے ایک اسٹوڈیو، میں نے اپنے گھر میں اور ایک اپنے آفس میں 2 اسٹوڈیو بنائے، اور پورے کووڈ میں ہم نے اپنی کتابیں جو کہ تقریباً 50 کے قریب کتابیں ہیں، اس کے ہر پیج کو کیسے پڑھانا ہے ویڈیو بنائی، اور وہ فری آف کاسٹ اپنی ویب سائٹ پہ لوڈ کی. اور اس وقت ہماری ویب سائٹ میں پری پرائمری سے لے کے پرائمری تک ہر سبجیکٹ کو پڑھانے کے، ہر سبجیکٹ کے، ہر ٹاپک کے، ہر پیج کو پڑھانے کے لیے ویڈیو پڑی ہوئی ہیں. 6000 پلس ویڈیوز، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا فری ایجوکیشن کا پول ہے. دنیا میں کوئی اور ویب سائٹ نہیں ہے جس کے اوپر 6000 فری ویڈیوز پڑی ہیں. تو یہ ہم کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ پھر آپ مجھ سے سوال کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. میں صرف ابھی جو آپ کو ہینڈ آؤٹ بھی دیا ہے، صرف ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کروں گا جو کہ بڑی بیسک چیز ہے ایجوکیشن کی، اور وہ سب سے ریلیٹ کرتی ہے. اور وہ سوال ہے جو لوگ مجھ سے اکثر کرتے ہیں کہ آپ اسکولوں کو سلیبس دیتے ہیں، 850 اسکول ہم سے اٹیچڈ ہیں جو ہمارا سلیبس ماشاءاللہ یوز کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنی بچیوں کو گھر پہ کیوں پڑھایا؟ تو وہ اقبال نے کہا تھا کہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم نے چل، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دیا. تو میں آپ سے وہ جو ریزن ہے کہ میں نے اپنی 6 بیٹیوں کو گھر پہ پڑھایا، وہ ریزن شیئر کروں. اور وہ ریزن ایک ماریا مونٹیسری کی لینڈ مارک ریسرچ ہے جو انہوں نے 1910 میں کی تھی، بس وہ. اور ہم میں اور ویسٹرن ڈیولپڈ ورلڈ میں بس 1910 کی ہوئی اسی ریسرچ کا فرق ہے. اور وہ یہ ہے کہ ماریا مونٹیسری نے یہ کہا تھا
کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ایب نارمل، اس کو اسپیشل نہیں کہا جاتا تھا، ایب نارمل کہا جاتا. اسپیشل بچے ذہنی موضوع پہلے. ایک ایب نارمل ہوتے ہیں، ایک نارمل ہوتے ہیں، اور ایک نارملائزڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ کیا ہوتے ہیں؟ ایک نارمل، ایک نارمل اور ایک نارملائزڈ. یہ جو نارمل ہے نا، ان کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے. ان کے ایک طرف اتنے سے ایب نارمل ہوتے ہیں اور ان کے ایک طرف اتنے سے. اور یہ جو دنیا بنائی ہے نا، یہ اب آپ گیس کر لیں کس نے بنائی ہے؟ نارملائزڈ نے بنائی. دنیا کے جو کامیاب لوگ ہیں نا، وہ نارملائزڈ ہوتے ہیں. وہ ایب نارمل تو ہو ہی نہیں سکتے اور وہ 100% نارمل نہیں ہوتے، وہ نارملائزڈ ہوتے ہیں. یہ ایک سے دروازہ بند ہو سکتا ہے. اچھا، یہ دروازہ بند ہو سکتا ہے، ڈسٹرب کرتا ہے. آواز آ رہی ہے. ہاں، وہ روڈ سے آواز. یہ ایک لینڈ مارک ریسرچ تھی، بہت بڑی تحقیق تھی، جس نے اس وقت دنیا میں ایک ریولوشن برپا کیا تھا. بدقسمتی سے وہ جو اقبال نے پھر کہا ہے نا کہ رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. ہمارے ملک میں مونٹیسری اپریٹس تو آ گیا، لیکن یہ جو مونٹیسری کی بنیادی تحقیق تھی نا، یہ نہ پہنچ سکے. دنیا میں آپ جائیے ارلی چائلڈہڈ کے مونٹیسری اسکولس میں جائیے، شاید آپ کو وہاں یہ مہنگا والا مونٹیسری اپریٹس نہ ملے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو ایک بھی ٹیچر ایسا نہ ملے گا جس کو یہ کریکٹرسٹکس آف نارملائز چائلڈ نہ آتے ہیں. یہ سب بات اتنے امپورٹنٹ ہیں یہ. اچھا، تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ آپ نے انسان وہی کامیاب ہوتے ہیں جو نارملائز ہوتے ہیں. ابھی یہ 7 ہیں، ٹھیک ہے. ہم سارے ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ جب میں پڑھاتا ہوں یہ اپنے ریگولر کورس میں تو میں 3 دن لگا کے پڑھاتا ہوں، 4 دن لگا کے پڑھاتا ہوں. سارے 1 گھنٹے میں نہیں آ سکتے. ہم نے پہلے 2 یا 3 ہم کوشش کریں گے ڈسکس کریں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں کامیاب وہی ہے جو نارملائزڈ ہے. نارمل کبھی کامیاب نہیں ہوتا. تو آپ سب کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نارمل ہیں یا نارملائزڈ ہیں، پہلی بات. دوسری بات، دنیا میں مشورہ صرف اس بندے سے کرنا ہے جو نارمل ہوگا یا نارملائزڈ ہوگا؟ نارملائزڈ ہوگا. اگر آپ کے آس پاس یہ سن کے پڑھ کے اگر آپ کو یہ احساس ہونا کہ کوئی بھی میرے آس پاس نارملائزڈ نہیں ہے، تو کسی سے مشورہ مت کیجیے. جو اپنے دماغ میں آتی ہے نا وہ کر لیجیے. میں اس لیے مشورے کا کہہ رہا ہوں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں. مشورے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں نا پاکستانیوں کو کیڑا ہے مشورہ دینے کا اور مشورہ لینے کا. یہ چند جو بڑے بڑے کیڑے ہیں نا پاکستانی قوم کو، ان میں سے یہ شاید ٹاپ 1-2 کیڑوں میں سے ایک کیڑا ہے. ساری قوم مشورے دینے میں لگی ہوئی ہے، ساری قوم مشورے لینے میں لگی ہوئی ہے. سارا دن سائیکالوجی میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے انالیسس پیرالسس. پیرالسس آپ کو پتہ ہے نا، وہ فالج کو پیرالسس بولتے ہیں. یہ قوم اتنا انالیسس کرتی ہے کہ اس کو پیرالسس ہو جائے. سارا دن سوچتی رہتی ہے اور مشورے کرتی رہتی ہے. تو آپ ضرور کریں مشورہ، لیکن آج کی بات اس سے کیجیے گا جو نارملائزڈ ہو. نارمل سے مت کیجیے گا، ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ کامیاب لوگ ہمیشہ نارملائزڈ ہوتے ہیں، نارمل نہیں ہوتے. دنیا جو بنائی ہے، جو ترقی کی ہے جن لوگوں نے، وہ نارملائزڈ تھے. نارمل نہیں. کلیئر ہوگی بات؟ اب ایک مسئلہ
اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتانا شروع کروں کہ انسان نارملائز کن 7 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، کون سی 7 چیزیں اس کو نارملائز کرتی ہیں، ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نارملائزیشن کا عمل ہے نا، یہ بڑی حد ہو گئی ہے تو 7 سال کی عمر تک ہو، اس کے بعد انسان نارمل رہ جاتا ہے، کیا نہیں ہو پاتا؟ یہ المیہ ہے ہیومن پرسنالٹی کا، یا یہ فلا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن ہے، جو بھی آپ کہنا چاہیں، کہ 7 سال کی عمر کے بعد آپ ان کو پڑھ کے کسی بچے کو تو نارملائز کر سکتے ہیں، خود کو نہیں کر سکتے۔ کیسی عجیب بات، اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں انسان کا دل و دماغ ہے، وہ جس کو کرتے، آپ کی کیا نیت ہے، آپ کتنی جہد میں سے گزرتے ہیں۔ یہ اب آپ کو ایک بات بڑی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جو ہمارے ہاں پیری اور مریدی کا سلسلہ ہوتا تھا نا، جو خانگاہی نظام ہوتا تھا، وہ ایکچولی وہاں جا کے لوگ کیا ہوتے تھے، کیا ہونے جاتے تھے، وہاں پہ جو بیٹھے ہوتے تھے نا، وہ لوگ ہوتے تھے کہ جو وقت گزرنے کے بعد بھی کسی انسان کو نارملائز کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ تو اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے کہ یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ جو آداب فرزندی ہے نا، یہ ماری مونٹیسری کا 7th کریکٹر ہے۔ اگر آداب فرزندی آ جائے نا تو سمجھیں کہ اس فرد کے اندر پچھلے 6 کریکٹرسٹکس موجود ہیں۔ تو لوگوں کے اندر اتنی پاور تھی کہ نفسیات یہ کہہ رہی ہے کہ 7 سال کے بعد یہ کریکٹرسٹک بلڈ نہیں ہوتے، اور یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جیسے انہوں نے ایک نظر کسی پر ڈالی اور ایک نظر میں انہوں نے 7 کریکٹرسٹک ایک گرون اپ پرسن پہ ڈیولپ کر دی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر سکھانے والے کے اندر یہ پاور تھی کہ وہ ایک نظر میں 7 کریکٹرسٹکس بلڈ کر دے، اور سیکھنے والے کے اندر وہ طلب تھی کہ وہ اپنے اندر یہ ڈیولپ کرے۔ یہ جب ختم ہوا تو یہ وہ کیفیت تھی جس کو علامہ اقبال نے بولا ہے کہ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اس میں تعلیم ہے، انہوں نے پتہ نہیں آپ کو کیا کہہ دی، ہر چیز میں تعلیم۔ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز، کہ نہ وہ سکھانے والے وہ رہے، نہ سیکھنے والے وہ رہے۔ یہ ہمارا پرابلم ہے ہماری قوم، کسی بھی قوم میں۔ ایڈورڈ گبن ایک بہت مشہور ہسٹورین گزرا ہے، سوشیولوجسٹ بھی ہے، اس نے بڑی مشہور کتاب لکھی ہے، یعنی وہ بابائے تاریخ کہلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی سوسائٹی میں نارملائزڈ لوگوں کی تعداد 6% سے کم ہو جائے نا تو وہ پھر معاشرہ سروائیو نہیں کرتا، وہ ترقی نہیں کرتا، وہ بس ریورڈ ہے، بس چلے جا رہا ہے۔ کتنے پرسنٹ؟ 6%۔ 6% کم از کم نارملائز ہونے بہت ضروری ہے۔ جاپان، جرمنی میں یہ تعداد 80% پہ پہنچی ہوئی ہے، ہمارے ہاں میرا خیال ہے 1% بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسکول میں پڑھانے والوں کو ہی نہیں پتا۔ Can I ask a question? This identification has to be done in the early years. ہاں جی، مطلب کہ ہم جو فوکس کرتے ہیں ارلی ایئرس پہ وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ وہیں میں صرف آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے۔ once we cross the age تو پھر وہ آپ اس میں نہ تو جو ہوں گے بھی تو وہ بھی میرا خیال سیٹل ہو جائیں گے۔ اگر بچے میں ہوں گے بھی کریکٹرسٹکس اور وہ پالش نہیں ہوں گے تو آٹومیٹکلی وہ چلے جائیں گے۔ بلکہ ابھی میں اس میں ایڈ کرتی ہوں کہ نئی ریسرچ ہے، بلکہ نئی کوئی سر کوئی مونٹیسری تو ایک اسکول ایک پورا کا پورا تھاٹ کا میں بہت بڑی ان کی فالوور ہوں، تو کہ ایون بفور برتھ
جو آپ کی فرسٹ 1000 days ہے نا، جب ایک بچہ کا وجود آتا ہے اس وقت بھی، اور جیسے سر بات کر رہے ہیں جرمنی یا باقی ملکوں میں، وہ آپ جوئش کو لے لیں، وہ ایک خاتون کو جب اس کو وہ کنسیو کرتی ہے، وہ اس وقت سے اس کو میتھمیٹیکل اسکلس کرنا سکھا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی وقت سے اس بچے کی ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہو جاتی ہے، جبکہ اور وہی سب سے امپورٹنٹ ہے ایبزاربنگ ٹائم. تو جو آپ کا اگر ارلی ایئر سے تعلق ہے، میں سر تقریباً 10-12 ایئرس اور کلاس ارلی ایئرس کو پڑھاتی رہی ہوں، جو کہ میرا پیشن تھا. میں یہی کہتی ہوں کہ جب تک آپ میں سکس سینس نہ ہو، یعنی آپ فیل نہ کریں کہ آپ بچوں کو ہینڈل کریں گے، تو پلیز ارلی ایئرس کو کسی بھی ایسے ٹیچر کو دینا جس نے صرف جاب کرنی ہے، بہت بڑا ظلم ہے اس معاملے کے ساتھ. کہ ارلی ایئرس کے ٹیچر کے لیے ایک نئی حص ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے وہ اس کا پیشن، وہ پیار، وہ لو، جس میں وہ اس کو اڈاپٹ کرتا ہے. کیونکہ آپ ایک بچے کے فیوچر سے، ٹیچر who can touch the future، اور فیوچر کو آپ کیسے آپ جا کے مستقبل کو ہاتھوں نہیں لگا سکتے، آپ ان بچوں کے تھرو ہی. چلیے کسی دن میں اگلی دفعہ آؤں گا نا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری جو 6 بیٹیاں ہیں، جو وہ برتھ کے آخری ٹرائی سیمسٹر میں تھی، یعنی آخری 3 months میں میری وائف پریگننٹ تھی، تو میں نے ان کے اوپر کیا کیا ایکسپیریمنٹ کیے تھے ماں کے پیٹ میں، اور اس کے میری بیٹیوں کی پیدائش ہونے کے بعد کیا کیا اس کے ریزلٹس رہے. تو یہ ایک پوری اسٹڈی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کسی اور ٹھیک ہے. اچھا، تو اب ہم آ جاتے ہیں ان کریکٹرسٹکس کے اوپر. ٹھیک ہو گیا؟ تو نارملائزیشن کا پہلا کریکٹر جو ہے نا وہ کہلاتی ہے پرولونگ کنسنٹریشن. اچھا، یہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے ہاں پہلے سے موجود نہ ہو. ہمارے پاس 1400 سال پہلے سے اس کا نام نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر انسان ترقی کر رہا ہے کسی ایک میتھڈ سے، تو یہ تو آپ ذہن میں سوچ لیجئے کہ وہ ہمیں دی گئی تھی، وہ ہم بھول گئے، وہ ایک الگ ایشو ہے. ٹھیک ہے، تو بار بار آپ کے دماغ میں یہ چیز ضرور آئے گی کہ لو اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے. لیکن مسئلہ ہوتا ہے کسی چیز کو پریکٹس کرنا. ہم پاکستانی کو تو ویسے ہر چیز پتا ہوتا ہے. ہاں، سب کو پتا ہوتا ہے، پاکستانی کو سب پتا، بالخصوص صحت، تعلیم اور مذہب، ان چیزوں کا ہر ایک کو پتا، سب کو پتا. امپلیمنٹ کوئی نہیں کرتا. امپلیمنٹ نہیں، جن کو بہت پتا ہوتا ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. امپلیمنٹیشن بھی تو مشکل ہوتی ہے، وہاں پہ تھوڑی محنت بھی کرنی ہوتی ہے. اچھا جی، تو پہلا جو ہے اس کو کہتے ہیں پرولونگڈ کنسنٹریشن. پرولونگ کنسنٹریشن ہے کسی بھی ایک کام کو پکڑ کے مستقل مزاجی سے اس کے اوپر مسلسل کام کرنا. بس یہی وجہ تھی جو میں نے اپنی بچیوں کو اسکول میں نہیں بھیجا. جب میں اسکول میں سرچ کرنے نکلا تو میں نے دیکھنا شروع کیا کہ کون سا اسکول ہے جو ABCD اور انگلش کی ٹائم آئیں سکھانے کی بجائے بچے کی پرولونگ کنسنٹریشن بلڈ کرنے پہ محنت کر رہا ہے. تو ایک بھی نہ ملا. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، کسی کو اس سے غرض ہی نہیں تھی. اس میں اسکول والے کا قصور نہیں، کیونکہ پرولونگ کنسنٹریشن جو ہے وہ پیرنٹ کی نیڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ بڑا کامن سا پریکٹس ہے یا ریسرچ ہے کہ آپ ایک جوتے کی دکان پہ جائیں اور جا کے کہیں بھائی جان آپ کے پاس یہ سول کے بغیر والا جوتا ہے، تو وہ آپ کو مذاق اڑائے گا. ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے، یہ سائیکالوجی میں ریسرچ ہم نے خود کی ہے بہت دفعہ. یعنی ہاں، آئی بین لکی اس لحاظ سے کہ جو کتاب میں پڑھا وہ ایکسپیریمنٹ ضرور کیا، خود اس کو ٹیسٹ ضرور کیا. یہ نہیں کہ کتاب میں پڑھا اور دوسرے کو سنا دی، خود ٹیسٹ ضرور کیا. تو آپ نے جا کے